ظاہری بات ہے اگر میں ایک پولیٹیکل ٹرمز میں کہوں تو ایک پارٹی کی جو موجودہ قیادت ہے جس میں آپ بھی شامل ہیں ان کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری ہے ان لوگوں کی جانب سے جو پارٹی کے اندر واپس آنا چاہتے ہیں ان کی جانب سے، خاص طور پہ آپ کے حوالے سے میں اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا۔ کیا یہ بھی ایک ریزن ہے کہ اگر رؤوف حسن صاحب یہاں پہ وہ شاید بتانا نہ چاہ رہے ہوں کہ عمر ایوب صاحب جو ہے اپنا استعفیٰ انہیں اس لیے بھی واپس لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ امپریشن جائے کہ ایک سائن آف ویکنس ہے کہ اس وقت چونکہ باہر سے حملہ ہو رہا ہے تو ایک سائن آف ویکنس جائے گا کہ اگر سیکرٹری جنرل اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں؟ نہیں منصور صاحب، میں بیگ ٹو ڈس ایگری، ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے، نہ ہی ایسی کوئی پراسپیکٹ جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہے پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ میں یا آج کی کور کمیٹی کی میٹنگ میں، ایسی سچویشن نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف اس بات کو سامنے رکھ کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ اس وقت کنٹینیوٹی آف لیڈرشپ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک بہت اہم فیصلے ہم فیل کرتے ہیں پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں منصور صاحب کے بہت امپورٹنٹ فیصلے جو ہیں وہ مستقبل قریب میں ہونے جا رہے ہیں، اور اگر اس سٹیج کے اوپر پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ چینج کی جائے گی، خاص کر ایک کرٹیکل پوزیشن لائک دیٹ آف اے سیکرٹری جنرل، تو وہ میرا خیال ہے کہ پارٹی کے لیے فنکشنل ڈیفیکلٹیز جو ہے وہ کریٹ کر سکتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ فنکشنل ڈیفیکلٹیز اس سٹیج کے اوپر کریٹ ہوں، جو مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد جب حالات جو ہیں یہ جو ایک امپورٹنٹ جو ایک فیز ہے اس میں سے اگر ہم جب گزر جائیں گے تو اس کے بعد اگر عمر صاحب استعفیٰ اپنا پھر دوبارہ دینا چاہیں گے تو میرا خیال ہے کہ ان کے راستے میں کوئی آبجیکشن نہیں کرے گا۔ تو لیکن اس وقت آئی تھنک ان دی کرنٹ سورٹ آف فیس ہم فیل کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا رؤوف صاحب اگر آپ اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں، فیصلہ اس کا فیصلہ جو ہے اس کا فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے۔ اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ اگر آپ ہمیں تھوڑا سا کر سکیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ اگلے 2-3 مہینے میں ایسے کون سے بڑے ایونٹس ہونے لگے ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے سب سے بڑا ایونٹ جو ہے ہم جو فورسی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی یہ چوتھا مقدمہ، 3 مقدمے تو لیکویڈیٹ ہو چکے ہوئے ہیں خان صاحب کے خلاف، یہ چوتھا مقدمہ جو ہے یہ اگر اس کو آئین اور قانون کے تقاضوں میں دیکھا جائے تو میرا خیال کہ ان قریب یہ بھی ختم ہو جائے گا، آئندہ 2-3 ہفتوں میں ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد خان صاحب پوٹینشلی جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے۔ خان صاحب جب باہر آئیں گے تو اس وقت اس کے بعد پالیٹکس کی، اس ملک میں پالیٹکس کی ہیٹ جو ہے وہ بدل جائے گی۔ اس کے بعد وہ خود آ کے فیصلے جو بھی کرنے ہوں گے انہوں نے کریں گے، ابھی بھی وہی فیصلے کر رہے ہیں، لیکن جب فل ٹائم ان کی ڈیووشن ہوگی پارٹی کو تو وہ ایک ڈفرینٹ سچویشن ہوگی، پھر وہ بہت سارے مسائل خود ہینڈل کر لیں گے۔ جی نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ملک میں تبدیلی ہونے جا رہی ہے ان قریب، کیونکہ یہ جو عدالتوں میں جو فیصلے ہیں اور جو خاص کر سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس میں جو جج صاحبان نے جس قسم کے کامنٹ کیے ہیں، انہوں نے سوال اٹھائے ہیں، سوالیہ نشان کھڑے کیے ہیں الیکشن کمیشن کے اس ڈیسیشن کے اوپر، جس میں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو اس ہمارے نشان سے محروم کیا تھا۔ تو یہ وی فیل کہ یہ ایک لارجر پکچر جو ہے اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں میرا خیال ہے کہ یہ سچویشن جو ہے یہ بھی میگنیفائی ہوگی، اور اس کے جو آبویس آؤٹ کم جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ سو یہ 2 ایسے فورمز ہیں جس کے اوپر ہم بہت جلدی بہت امپورٹنٹ تبدیلی جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ رؤوف صاحب ایک اور جو امپورٹنٹ ایشو جو آج ہائی لائٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید کوئی کمیٹی بنائی گئی ہے جو ان لوگوں کے حوالے سے فیصلہ کرے گی جو پارٹی میں واپس آنا چاہتے ہیں۔ کیا واقعی ایسی کوئی کمیٹی بنائی گئی ہے، اور وہ کون کون شامل ہے اس کمیٹی میں؟ یہ کمیٹی کے بارے میں جو نیوز آئی ہے وہ بہت ساری اور ایسی نیوز کی طرح فکٹیشس ہے، کمپلیٹلی فکٹیشس ہے، کوئی اس قسم کی کمیٹی نہیں بنائی گئی۔ اور آج کور کمیٹی نے ان لوگوں کے بارے میں جو ہے ایک ریزولوشن پاس کیا ہے، میرا خیال ہے وہ آپ تک بھی چلا گیا ہوگا، آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے وہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، لیکن وہ ریزولوشن جو اگر آپ کہیں تو میں انگلش میں ہے، میں اردو میں اس کا ترجمہ کر کے آپ کو جلدی میں سنا دیتا ہوں۔ اور ہم نے اس یونینیمسلی اس کور کمیٹی نے ریزولوشن پاس کیا ہے، کنڈیم کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے کہ پارٹی کے ساتھ کرٹیکل جنکچرز کے اوپر پارٹی کو چھوڑا، اور یہ کہا گیا ہے کہ جی ان کی کوئی مورل یا کوئی دوسری اتھارٹی ہے نہیں ہے کہ وہ باہر بیٹھ کر پارٹی کے معاملات کے اوپر کامنٹ کریں، کرٹیکل کامنٹس دیں۔ تیسرا جو ہے وہ پیراگراف اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں ایسے لوگ ٹوٹلی ایریلیونٹ ہیں، اور ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ ٹوٹلی انکانسیکوینشل ہے، اور ان لوگوں کی پارٹی میں واپس آنے کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور چوتھا پیراگراف، لاسٹ پیراگراف اب یہ ہے جی کہ اگر کوئی ان میں سے ریگریٹ کرتا ہے اور ریمورس جو ہے وہ ایکسپریس کرتا ہے اپنے کانڈکٹ کے اوپر، تو وہ معاملہ جو ہے وہ چیئرمین فار لائف عمران خان صاحب کی عدالت میں جائے گا، وہ فیصلہ کریں گے ان کے۔ تو آج کا ایک جو ہے ریزولوشن وہ یہ ہے، 3 ریزولوشن ہم نے پاس کیے ہیں ٹوٹل۔
سو یہ ان لوگوں کے بارے میں بڑا ایک کلیئر ہم لوگوں نے پوزیشن جو ہے وہ اس کو اب پبلک بھی کیا ہے. تو اس میں میرے خیال میں ظاہری بات ہے اس میں ٹارگٹ نمبر 1 تو فواد چودھری صاحب ہی لگ رہے ہیں، بیکاز وہ یہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں اور وہ آپ کی جو موجودہ قیادت ہے اس کے اوپر مختلف الزامات بھی لگا رہے ہیں. ایک جو آپ کے حوالے سے رؤف صاحب انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آپ کو سیلری دے رہی ہے اس عہدے پہ بیٹھنے کی، کیا یہ حقیقت ہے؟ میں انصاف جن کا نام میں لینا بھی نہیں چاہتا، میں ان کے کسی سٹیٹمنٹ کے اوپر، جیسا کہ ہم نے اس ریزولوشن میں کہا ہے، وہ ٹوٹلی ریلیونٹ ہے اور انکانسیکوینشل ہے. آئی ووڈ ناٹ ایون لائک ٹو رسپونڈ ٹو دیٹ اسٹیٹمنٹ بیکاز میں نہیں چاہوں گا کہ میں اپنے آپ کو ڈیگریڈ کروں. چلے میں ان کی اسٹیٹمنٹ نہیں، میں آپ سے ویسے سوال کر لیتا ہوں. ڈو یو ڈینائی دس اور ڈو یو ایکسیپٹ دس؟ I think this is the پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے. میں کیوں اس بارے میں اس کے بعد کسی قسم کا کوئی کامنٹ کروں؟ وہ سر اس کی ریزن یہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت کے سیکرٹری اطلاعات جو ہیں وہ پارٹی سے سیلریز نہیں لیتے، جس کی وجہ سے آپ کے اوپر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے. سر یہ آپ نے کیوں سپوز کر لیا کہ میں تنخواہ لے رہا ہوں؟ نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، دنیا جہان کی پولیٹیکل پارٹیز آپ دیکھیے تو اس میں تنخواہیں دی جاتی ہیں، اس میں ہائر کیے جاتے ہیں، پروفیشنلز کو ہائر کیا جاتا ہے. ایک کامن پریکٹس ہے سر. آپ تو بہت کچھ زیادہ جانتے ہیں سر، مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں سر. اٹس اے کامن پریکٹس بٹ ڈونٹ پری سپوز دیٹ آئی ایم ڈرائنگ اے سیلری سر. بالکل نہیں. چلے ٹھیک ہے. میں آئی ول ٹیک دس ایز اے ڈینائل. شوڈ آئی ٹیک دس ایز اے ڈینائل؟ یا آپ کی مرضی سر. میں مطلب پارٹی کے معاملات کے اوپر سر، انٹرنل معاملات کے اوپر پبلک فورم پہ کامنٹ نہیں کرتا. یہ میری ایک سٹینڈرڈ پریکٹس ہے. چلے ٹھیک ہے. ایک اور جو اعتراض آ رہا ہے وہ میں اب آپ کے اوپر نہیں، اوبویسلی موجودہ قیادت کے اوپر آ رہا ہے. وہ یہ کہ جی آپ لوگ جو، اور فواد چودھری صاحب نے بھی کیا ہے، شیر افضل مروت صاحب بھی کر چکے ہیں اور دیگر افراد بھی، مطلب اس میں شیر آفریدی صاحب بھی ہیں اور بھی دیگر افراد ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب موجودہ قیادت جو ہے وہ خان صاحب سے ملنے نہیں دیتی. آپ لوگوں نے کافی میکنزمز اس کے بنائے ہیں، بڑے مختلف بار فارمولاز چینج بھی ہوتے رہے. یہ اعتراض کیوں نہیں لوگوں کا ختم ہو رہا کہ آپ لوگ خان صاحب سے ملنے نہیں دے رہے ان لوگوں کو؟ دیکھیے منصور صاحب، یہ بارہا ہم ایکسپلین کر چکے ہیں. میں دوبارہ 1 منٹ میں آپ کو کر دیتا ہوں. ہم لوگ یہاں پارٹی کے جتنے بھی ہمارے پاس ریکویسٹ آئی ہوتی ہیں وہ خان صاحب کی عدالت میں بھیجتے ہیں، خان صاحب کو دیتے ہیں. پھر خان صاحب جو ہے اس کے اوپر ٹک مارک کرتے ہیں. 6 لوگ جو ہیں ہفتے میں 1 دفعہ آدھے گھنٹے کے لیے خان صاحب کو مل سکتے ہیں. اب وہ ان کی ڈسکشن ہے کہ جی وہ کس کس کو بلاتے ہیں. اس میں ہماری کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے. ہم نام جو ہیں وہ وہاں تک بھیجتے رہتے ہیں. ہمارا کام وہ یہ ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کو بھیج دو، اس کو بھیج دو، اس کو بھیج دو. بسا اوقات انہوں نے ہمارے بھیجے ہوئے جو اوپر کے نام ہوتے ہیں اس کو نہیں بلاتے، وہ نیچے سے لوگوں کو بلاتے ہیں. تو یہ جو فیصلہ جو وہ انہوں نے ہی کرنا ہوتا ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات کہ جتنی ہفتوں سے وہ وہاں گئے ہوئے ہیں اس کے بعد تو ہمیں عرصہ دراز تک تو آپ کو پتہ ہے کہ 6-7 مہینے تک تو پولیٹیکل لوگوں کو ملنے ہی نہیں دیا گیا. اب ملنے دیا گیا ہے پچھلے 2-3 مہینوں کی بات ہے، جبکہ ہم جا رہے ہیں ہفتے میں 1 دفعہ، وہ بھی ہائی کورٹ کے انٹرونشن کے بعد. اب 4-6 لوگ ہوتے ہیں ہفتے میں 1 دفعہ. اب 6 لوگوں میں سے ان لوگوں نے لازمی بات ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی بلانا ہوتا ہے کیونکہ پارٹی کے معاملات ڈسکس کرنے ہوتے ہیں. ہمارے اندازے کے مطابق 2 لوگ ایسے ہیں جو کہ اور جا سکتے ہیں، MNAs ہوں یا اور لوگ ریلیونٹ جو لوگ ہیں پارٹی کے وہ جاتے ہوں. تو اگر 2.5 مہینے لگا لیں جب سے کہ ہم ملنا شروع ہوئے ہیں، 3 مہینے لگا لیے تو 12 ہفتے ہوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 12×2 24 یا 12×3 36 لوگ ان سے مل سکتے تھے. تو یہ ایک جینوئن پرابلم ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ خان صاحب سے نہیں مل پائے. لیکن اس میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے. اس میں وہ جو کنسٹرینٹس ہیں ہمارے اوپر ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اور ہم نے آلریڈی موو کیا ہوا ہے ہائی کورٹ میں کہ ہمیں زیادہ فریکوینسی کے ساتھ ملنے دیا جائے اور زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک میٹنگ میں جا سکیں. تو جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو کمپلینٹ ہیں ان کی وہ ختم ہو جائے گی. اور اس یہ بھی ذرا اگر آپ روشنی ڈال دیں کہ کیا یہ جو لسٹ جو بھی جاتی ہے آپ لوگوں کی طرف سے، اس لسٹ میں فواد چودھری صاحب کا نام کبھی بھیجا گیا یا نہیں؟ وہ پارٹی کے ممبر ہی نہیں ہے تو ہم ان کا نام کہاں سے بھیجیں منصور صاحب؟ ہی از ناٹ اے ممبر آف دا پارٹی. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پھر ملاقات تو ہو چکی ہے، تو وہ اس وقت کس طرح ہوئی تھی ملاقات؟ جی کوئی ملاقات ان کی نہیں ہوئی. اگر وہ کوئی اسٹیٹمنٹ آؤٹ دیتے ہیں اس قسم کی کہ ملاقات ہوئی ہے تو وہ دیٹ از ناٹ ٹرو. کوئی ملاقات نہیں ہوئی. یہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کی نالج میں نہ ہو یا آپ سے ہٹ کے یہ ملاقات ہوئی ہو؟ جی میری نالج میں بالکل نہیں ہے، اور میں نے جو اس کے بارے میں انکوائری کی ہے اس کا بھی کنکلوژن یہی ہے کہ بالکل ملاقات نہیں ہوئی. اب جب عدالت ہوتی ہے سر، وہاں جب کیس سنے جاتے ہیں جیل میں، تو یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اس جیل میں پہنچ گئے ہوں، وہاں بیٹھے ہوں، لیکن ملاقات جو ہے وہ نہیں ہوئی.
کوئی کسی قسم کی کوئی وان ان وان یا کوئی اور اس طرح کی ملاقات جو ہے وہ نہ میرے علم میں ہے نہ ہی کسی اور کے علم میں ہے، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ عدالت میں کیا ہوتا ہے، بیکاز بہت تھوڑی سی ایونٹس ہوتی ہیں۔ آپ نے فواد چودھری صاحب کے بارے میں تو کہہ دیا کہ وہ پارٹی میں نہیں ہے، اس لیے ان کی ملاقات کا کوئی تک نہیں بنتا، لیکن اگر یہی بات جو ہے شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے کہی جائے تو ان کا بھی یہی گلہ ہے، وہ تو پارٹی میں شامل ہے نا، لیکن ان کا بھی یہی گلہ ہے۔ شیر افضل مروت صاحب ایک وقت تھا کہ وہ ورچولی خان صاحب کو ہر دوسرے بندے سے زیادہ مل رہے تھے، اور اس کے بعد جو ہے خان صاحب نے خود ریفیوز کیا تھا۔ یہ تقریباً کو تین چار ہفتوں کی بات ہے، اور وہ معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کب وہ معاملات سمجھ جائیں گے۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ پارٹی کے ممبر ہیں، بالکل ہیں، اور جب بھی خان صاحب کہیں گے وہ ہم ان کو اطلاع کر دیں گے، وہ جا کے ضرور ملیں، لیکن یہ فیصلہ ہمارا نہیں ہے، پارٹی کا نہیں ہے، یہ خان صاحب کا ذاتی فیصلہ ہے۔ آپ کی پارٹی کے ہی ایک اور بھی سینئر رہنما ہے جنید اکبر صاحب، انہوں نے بھی کور کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا، کیا وہاں پہ بھی ناراضگی کی یہی وجہ ہے؟ نہیں، وہ ناراضگی کی جو بھی وجہ سر، وہ ہم ان کو کور کمیٹی میں واپس لائیں گے۔ میں ذاتی طور کے اوپر اس کی رسپانسبلٹی لیتا ہوں۔ جنید صاحب ہمارے ہراول دستے کا ممبر ہیں، ان کی بہت قربانی ہے پارٹی کے لیے، اس قسم کے شخص کو ہم پارٹی سے کبھی نہیں جانے دیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہی ول بی بیک ان دا کور کمیٹی۔ پارٹی کے ممبر ہیں، وہ پارٹی کے امپورٹنٹ ممبرز میں سے، پارٹی کی لیڈرشپ میں سے ایک ہیں، وہ کہیں نہیں جائیں گے سر، کہیں نہیں جائیں گے۔